بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 83 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے کی جو کلاس تھی، کل کی جو کلاس ہم نے پڑھی تھی مل کر، تو اس کا نمبر تھا 82۔ تو میں نے سہون غلطی سے اس کو 81 کہا۔ بہرحال اب تک کی جو ہماری کلاسیں ہوئی ہیں وہ تقریباً 82 کلاسز ہوئے ہیں، مطلب 82 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں۔ پھر اس طرح آج کی جو کلاس ہے دوستو، وہ کلاس نمبر 83 ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر اسماء موصولات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بارہا آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ جو اسماء موصولات ہیں، یہ تقریباً جو ہے اسماء مبنیات کی تیسری قسم ہے۔ پھر اسماء موصولات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی گئی ہیں۔ مزید آج کی جو کلاس ہے اس کا تعلق بھی اسماء موصولات ہی سے ہے، لیکن اسماء موصولات کے جو 2 گروپ بنا دیے گئے تھے، یعنی اس کی 2 قسمیں کر دی گئی تھیں۔ ایک ہے اسماء موصولات خاصہ، پھر دوسرا ہے اسماء موصولات مشترکہ۔ تو دوستو بھئی، آج جو خاص طور پہ ہم کلاس پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے اسماء موصولات مشترکہ کے بارے میں ہی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ اسماء موصولات مشترکہ میں کون سے اسماء موصولات آتے ہیں، تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا من آتا ہے، ما آتا ہے، ذا آتا ہے، ذو آتا ہے، پھر ایون آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو بھئی ایتن آتا ہے، پھر مطلب وہ الف لام آتا ہے، یہ سارے کے سارے اسماء موصولات مشترکہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہ آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں من کے سلسلے میں ہی۔ من، یہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کلاس میں کہ مطلب کلاس نمبر 82 جس کو سہون 81 کہا گیا تھا، تو اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ من جو ہے یہ ذوی العقول یعنی عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول یعنی بے عقل والی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہی ان کے بارے میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ہم من کا استعمال کر کے بولیں کہ من فلاں، تو جو بول کے جو استعمال کر کے اگر بولیں من سے مراد جو ہوگا وہ بھئی عقل والا ہوگا۔ پھر ما اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو کا ترجمہ آئے گا تو وہ جو سے مراد بے عقل والی چیزیں ہوں گی۔ لیکن دوستو، یہاں پہ مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے بھئی، یہ جو قول فیصل نہیں ہے کہ من جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ذوی العقول یعنی عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول یعنی بے عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قول فیصل نہیں ہے۔ یہ پڑھنے میں اور سبق کے درمیان میں کی جانے والی ایک گفتگو ہے۔ تو دوستو، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پہ ایک تفصیلی انداز میں، تشریحی انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، من موصولہ، یہ جو من موصولہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ من موصولہ جو ہوتا ہے بھئی اکثر ذوی العقول کے لیے بھئی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ 2 چیزوں کی قید ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ بتایا گیا من موصولہ، من کے ساتھ موصولہ کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پہ دوستو کل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بھئی عاقل کے لیے اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ اکثر وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو ولیل اکثر یہ حکم الکل کے تحت میں وہی عاقل بولا گیا تھا، لیکن آج اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، جب اکثر کا لفظ استعمال کر کے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
بھئی عقل زمرے میں یعنی کم زمرے میں وہ دوسرے پہلو سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ من کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے موصولہ کو، اس کے بعد اکثر کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل پکی سچی ہے، ثابت ہو رہی کہ دیکھیے من موصولہ ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر ذوی العقول کے لیے، کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ دیکھیں ماں ہے، ماں بھی موصولہ، ماں کے بعد بھی موصولہ کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ماں کے بعد بتایا گیا رہا کہ موصولہ یعنی ماں موصولہ جو ہوتا ہے وہ بھی اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہاں پہ بھی اکثر کا لفظ جوڑ دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں نیچے بیان کیا جا رہا ہے ذا کے ساتھ بھی موصولہ کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، ذا موصولہ۔ تو اس کے بعد لکھا گیا ہے من و ما استفہامیہ کے بعد یہ آئے جبکہ اشارہ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اسماء اشارہ میں سے نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ من ذل جالسو ما ذل کسلو، اس طرح کی مثالیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یعنی مطلب ابتدا میں، سبق کے ابتدا میں تھوڑا سا ایک ہم سیر کر رہے ہیں پورے سبق کی۔ یہ دیکھیے ذا کے بعد ذو کے بعد بھی یہاں پہ جوڑ دیا گیا ہے موصولہ کو، یعنی ذو موصولہ جو ہوتا ہے لغت طی میں، جس کو ذو طائیہ کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ لغت طی میں وہ استعمال ہونے کی وجہ سے، اسماء موصولات میں سے شمار ہونے کی وجہ سے۔ تو جا با ذو قراء، ذو قراءت، ذو قرأو، ذو قراءتا وغیرہ، یہ ساری مثالیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں یہ ذو کے تحت میں۔ تو دوستو اب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی اسماء موصولات یہاں پہ مطلب اب اس کلاس کے اندر، کلاس نمبر 83 میں جو درج کیے گئے ہیں، جتنے اسماء موصولات یہاں پہ لکھے گئے ہیں وہ اسماء موصولات مشترکہ ہیں۔ وہ الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، یہ جو تھے تو ان کا تعلق اسماء موصولات خاصہ سے تھا، یہ اسماء موصولات مشترکہ سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے اسماء موصولات مشترکہ ہیں۔ تو جن میں سے یہاں پہ جو بھی اسماء موصولات لکھے گئے ہیں ان کے ساتھ پھر سے، جبکہ یہ اسماء موصولات میں سے ہی ہیں، پھر اسماء موصولات کہہ کر اس کی قسم کے تحت میں یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں، اور اسماء موصولات مشترکہ ان کو کہا گیا، اسماء موصولات یہ لفظ ان کو دے دیا گیا، مگر دے دیے جانے کے باوجود ہر اسم موصول کے ساتھ موصولہ 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 لکھنے کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، بھئی ابھی آپ اپنے ذہن سے اس بات کو میٹ دیں کہ یہ اسماء موصولات ہی ہیں، تو اب خالی ذہن آپ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اب آئے دیکھیے یہ جو موصولہ 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 لکھا گیا ہے، اس کی وجہ ہم کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے کہ جو من ہے مثال کے طور پہ، یہ من کا لفظ میم نون زبر من، دیکھنے میں صورتاً شکلاً من ہی ہے، یہ استفہام کا بھی ہوتا ہے، سوالیہ بھی ہوتا ہے یہ من۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ما ہے، ما استفہام یعنی سوالیہ کا بھی ہوتا ہے، نفی کا بھی ہوتا ہے، ما نفی کا بھی ہوتا ہے۔ شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں رہتا، ظاہری طور پر کوئی بھی فرق وہاں دکھائی نہیں دیتا، تو اندرونی اور داخلی طور پر، معنوی طور پر اس کے اندر فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت اور اس کا منصب اور اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو من چونکہ ما موصولہ ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی وہ من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، من موصولہ ہونے کے ساتھ ساتھ استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ما موصولہ ہونے کے ساتھ ساتھ نفی کا بھی ہو سکتا ہے، پھر استفہام کا بھی ہو سکتا ہے، کیا کے معنی والا، پھر نہیں کے معنی والا۔ تو اس کے اندر، ان الفاظ کے اندر دوسری گنجائشیں بھی موجود ہیں، یعنی من صرف موصولہ نہیں ہوتا، جیسے الذی صرف موصولہ ہوتا ہے، پھر الذین یہ صرف موصولہ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔
یہ موصولہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا پہلو بھی ان کے اندر پایا جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ تو دوستو یہ موصولہ 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 یہ جو الفاظ لگائے گئے ہیں دوبارہ سے ہر ایک کے ساتھ، تو ان کے اس قید کو لگانے کی وجہ اور ضرورت یہ ہے کیونکہ ایک دوسرا پہلو بھی ان کے اندر ہے، دوسرے پہلو کی بھی گنجائش ہے، من استفہام ہونے کا بھی استفہامیہ ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ تو لہذا وہ استفہامیہ ہونے کی جو گنجائش ہے، اس گنجائش کے دروازے کو مکمل بند کرنے کے لیے پھر وہ جو من استفہامیہ ہوتا ہے اس کے تصور کو ختم کر کے صرف موصولہ مراد لینے کے لیے وہی موصولہ کی قید لگائی گئی ہے، تاکہ پکا طے ہو جائے کہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، پھر جو کچھ یہاں پہ مثالیں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب موصولہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو دوسری گنجائش بھی ہونے کی وجہ سے اس گنجائش کے تصور کو ختم کرنے کے لیے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہاں موصولہ کا لفظ لگایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے ماں ہے، ماں کے تحت میں بھی بتایا گیا کہ یہ ماں موصولہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر دوسری گنجائش بھی یہ لفظ ماں رکھتا ہے، نفی کی بھی گنجائش رکھتا ہے، استفہام کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ تو لہذا ان ساری گنجائشوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے پھر ماں موصولہ ہی متعین کرنے کے لیے موصولہ کا لفظ اور اس کی قید لگائی گئی۔ دوستو اسی طریقے سے ذا ہے، یہ جو ذا لفظ ہے تو یہ ذا بھی اس میں موصول ہوتا ہے، ذا اس میں موصول ہے، لیکن اس میں موصول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ذا کا لفظ ہے، بھیا آپ نے اس اسماء اشارات میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہاں پہ یہ عرض کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھیے بھئی اسماء موصولات کون کون ہے، اسماء اشارات کون کون ہے۔ بھئی اسماء اشارات میں سے بتایا گیا تھا کہ ذا ہے، دانی ہے، دینی ہے، یہ بتایا گیا تھا نا۔ بھئی ذا یہ اسماء اشارات میں سر فہرست بتایا گیا اور یہ سر فہرست آتا ہے۔ تو ذا یہ اسماء اشارات میں سے بھی ہے، تو لہذا وہی ذا صورتاً و شکلاً وہی اسماء موصولات میں سے بھی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر وہ گنجائش ہے ذا کے لفظ میں کہ وہ اسماء موصولات میں سے بھی ہوتا ہے، تو لہذا اسماء اشارات میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اسماء اشارات میں سے ہونے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، پھر اس گنجائش کے دروازے کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ ذا کے ساتھ موصولہ لگایا گیا ہے، تاکہ ہم بھائی اس ذا کو اسماء اشارات والا ذا نہ سمجھیں، یہ اس میں موصول والا ذا ہوتا ہے الگ۔ تو اس کے بعد دوستو ذو ہے، یہ ذو کا جو لفظ ہے یہ بھی اسماء موصولات میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذو اسماء ستہ مکبرہ کا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اس میں متمکن کی جو کلاسز چل رہی تھیں اور اس کی 16 قسمیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی ترتیب کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک اسماء ستہ مکبرہ کے نام سے ایک قسم آئی تھی، تو اس کے اندر بہت 6 الفاظ بتائے گئے تھے، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، پھر اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑ کے بتایا گیا تھا اسماء ستہ مکبرہ میں سے تھا، وہ ہے ذو کا لفظ تھا۔ تو دیکھیے وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے بھی ایک لفظ ہوتا ہے ذو، پھر ویسی ہی لفظ صورتاً شکلاً ویسے ہی وہ اسماء موصولہ میں سے بھی ہوتا ہے، اس میں موصول بھی ہے۔ تو لہذا کہیں ہم ذو کو دیکھ کر وہ اسماء ستہ مکبرہ والا ذو نہ سمجھیں، تو اسی لیے یہاں پہ ذو کے ساتھ موصولہ کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو دوستو اس وضاحت کے بعد اب ہم تھوڑا سا مثالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں مثالوں کی طرف آنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے اسماء موصولات میں سے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے کہ ایون ہے، پھر ایتن ہے، پھر الف لام ہے، یہ بھی اسماء موصولات میں سے ہے۔ تو ان کو میں نے بعد میں رکھا ہے بحث کے اندر بعد میں، مگر ان سے پہلے ذا اور ذو کو بطور خاص یہاں پہ من اور ماں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ بھئی ان کے نمبر کو ہم بعد میں مطلب ہے کہ عرض کریں گے۔ یہ ان کو پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو 2 الفاظ ہیں دوستو، من اور ماں تو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور استعمال میں آتے رہتے ہیں، پھر ان کی حیثیت جو اسماء موصولات کی ہے اس کو ہم بارہا پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 ہیں
تو یہ جو ذا کا لفظ ہے اور یہ ذو کا لفظ ہے، تو اس سلسلے میں یہ مطلب یہ ہے کہ اردو کا ایک محاورہ سمجھیں یا مقولہ سمجھیں، اس کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ دو الفاظ جو اسماء موصولات ہیں میں سے ہیں، ذا اور ذو، ہمیشہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے۔ سوتیلا مطلب اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں رہتا۔ دوستو میں پہلے سے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ باتیں اور وہ قواعد جن کی طرف شاذ و نادر ہی ہمارا دھیان جاتا ہے، تو اس کو بطور خاص بڑی اہمیت دے کر پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو بھی واضح کرنے کے لیے کہ یہ بھی اہم ترین ہے، بھائی ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسماء موصولات ایسے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم مکمل طور پہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے دوستو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی مثال پیش کرے کہ ذا اور ذو، تو اگر اسماء موصولات کے طور پر جیسا کہ ابھی مثالوں سے واضح ہوگا تو ہم بالکل حیران ہو جائیں گے، اچھا یہ تو مثال ہی غلط ہے، یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم مثال کو غلط سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، بھئی ہم ان کو اپنے استعمال میں بھی زیادہ نہیں لاتے، تو لہذا ان کے ساتھ چونکہ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے تو اس لیے ان کو تھوڑا سا من اور ما کے بعد سر فہرست رکھا گیا ہے۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ تو دیکھیے من موصولہ کیوں کو بولا گیا آپ کو معلوم ہو گیا۔ من موصولہ وہ اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بولنے کا مطلب غیر ذوی العقول کے لیے بھی کبھی من استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تو ڈھیروں مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی، تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ مثالیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ جو ان کا برعکس پہلو رکھتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ۔ تو اس طرح یہ مثال میں نے بطور خاص ان میں سے چن کے لی ہے، اس جملے کو اختیار کیا میں نے اس لیے کہ یہاں پہ یہ اربع کا لفظ ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اب یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چوپائے کو، ہر جانور کو پیدا فرمایا پانی سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مطلب پیٹ کے بل چلتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جو 2 پیر پہ چلتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جو 4 پیر پہ چلتے ہیں۔ تو 2 پیر کا لفظ اگر بولا جائے، وہ مثال اگر دیا جائے تو 2 پیر پہ تو ہم انسان بھی چلتے ہیں، یہ کہیں تصور نہ آئے۔ بہرحال یہ 4 کی مثال میں نے جملہ اس میں سے اختیار کیا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، مطلب ان جانوروں میں سے وہ جانور بھی ہیں جو چلتے ہیں 4 پیروں پر۔ تو 4 پیر کس کو ہوتے ہیں بولیے؟ 4 پیر تو جانور کو ہوتے ہیں، غیر ذوی العقول کو، جن کے اندر عقل نہیں رہتی، عقل والا تو صرف انسان ہے۔ تو غیر ذوی العقول جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کے اندر من کا لفظ آیا ہوا ہے، جبکہ یہ من کا لفظ تو ذوی العقول کے لیے۔ تو اسی لیے دوستو یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ من موصولہ جو ہوتا ہے وہ اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، مگر کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا دیکھیں یہ من کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال دینے کے لیے یہ جملہ یہاں پہ قرآنی جملہ لکھا گیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کبھی کبھی وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، مگر اکثر کی بات ہے تو پھر وہ اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ من سے مراد جو کا ترجمہ جب کریں گے تو جو سے مراد اکثر ہوگا ذوی العقول یعنی انسان۔ دوستو اسی طریقے سے ما موصولہ ہے۔ ما موصولہ یہ جو ما ہے اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، مطلب بے عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو سے مراد ما اگر ہے، ما کے تحت میں جو کا ترجمہ ہے تو اس سے مراد ہوگا کوئی جانور، یعنی انسان سے ہٹ کے کوئی دوسری مخلوق، تو جانور یا کوئی چیز وغیرہ۔
تو اکثر غیر ذویل الخلق کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی، اکثر کا مطلب کیا ہوا، کبھی کبھی وہ ذویل الخلق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو قرآن کی مثال ہے، یہاں پہ دیکھیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو جو کچھ تم کو اچھے معلوم ہو، بھلے معلوم ہو عورتیں۔ تو دیکھیے یہاں من النساء آیا ہے، پھر نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو نکاح تو انسان سے ہی کرے گا نا، لیکن یہاں پہ جو کا جو لفظ، جو کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ پورے عقل والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو بھائیں، تو اس طرح یہاں پہ تو نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس میں موصول استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ ما ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا من۔ ذویل الخلق کے لیے تو من آتا ہے، لیکن غیر ذویل الخلق کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ذویل الخلق کے لیے۔ تو اسی لیے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ما موصولہ جو ہوتا ہے وہ اکثر غیر ذویل الخلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ذویل الخلق کے لیے بھی آتا ہے۔ ما سے مراد من ہوتا ہے، پھر وہاں من سے مراد ما ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں یہ مجازی طور پر۔ دوستو اسی طریقے سے یہاں پہ اب آتے ہیں ہم ذا موصولہ جو ہے، تو اس کے بارے میں تو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ ذا اسم اشارہ کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اشارہ کا ذا نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ذا موصولہ سمجھا جائے، اس لیے موصولہ کا لفظ لگایا گیا۔ تو یہ جو ذا ہے نا، موصولہ کب بنتا ہے بھئی؟ اس میں اشارہ بھی بنتا ہے یہ، تو موصولہ کب بنتا ہے، کب بنے گا؟ تو اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ دوستو دیکھیے، من و ما استفہامیہ کے بعد، جیسا کہ اس گفتگو میں نے عرض کیا کہ من استفہام کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی موصولہ کے علاوہ ما بھی استفہام کا بھی ہو سکتا ہے، ابھی گفتگو ہوئی۔ تو یہ جو ذا کا لفظ ہے، من اور ما استفہامیہ یعنی سوالیہ جو من ما ہوتے ہیں، سوالیہ جو من ہوتا ہے اس کا ترجمہ دیکھیے بھائی، من کا ترجمہ کون ہوتا ہے اور ما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، سوالیہ استفہامیہ۔ تو یہ جو سوالیہ اور استفہامیہ من اور ما ہے، تو ان کے بعد اگر ذا کا لفظ آ جائے، ذا کا لفظ، تو ایسی صورت جبکہ وہ اشارے کا نہ ہو، یعنی اسمائی اشارہ کرنا مقصد نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسا جو ذا ہوتا ہے جو من اور ما کے بعد آتا ہے، من ما استفہامیہ کے بعد آتا ہے اور وہ اشارے سے تعلق نہیں رکھتا، وہاں پہ اشارہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، تو ایسا جو ذا ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں موصول ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے۔ جیسے دوستو یہاں پہ دیکھیں، من ذل جالسو، اس میں موصول کا مطلب ہوتا ہے، سیدھا مطلب ہم یاد رکھنا یہ ہے کہ اس میں موصول کا مطلب یہ ہے کہ وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ فی الوقت یاد رکھیں بھائی، اس میں موصول کے اندر معنی ہوتا ہے جو کا، جو جس، جنہوں نے، اس طرح کا معنی ہوتا ہے، اس سے پہلے بتایا گیا۔ تو دوستو یہاں پہ دیکھیں، یہ ذا اس وقت اس میں موصول بنتا ہے جبکہ من پھر ما استفہامیہ کے بعد آئے، پھر وہ اشارے سے تعلق رکھنے والا اور اشارہ کیے جانے والا نہ ہو۔ جیسے کہ من ذل جالسو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے، کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ذا آیا ہوا ہے، تو ذا اصل میں یہ الذی کے معنی دے رہا ہے، یہ الذی کے معنی دے رہا ہے، تو الذی کے بدلے میں ذا آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے الذی اس میں موصول ہے، تو ذا جو آ رہا ہے وہ بھی اس میں موصول ہے، تو یہ ذا وہ اس میں اشارہ والا ذا نہیں ہوتا، یہ اس میں موصول والا ذا ہے جو من کے بعد، یعنی استفہامیہ من کے بعد آیا۔ تو جیسے ہی اس طرح کا ذا نظر آئے جو من استفہامیہ کے بعد وہ دکھائی دے یا ما استفہامیہ کے بعد دکھائی دے، تو ایسے ذا کو اس میں اشارہ والا ذا نہ سمجھے بلکہ وہ اس میں موصول والا ذا سمجھے۔ اور کبھی کبھی یہ اس میں اشارہ والا ذا بھی بنتا ہے، اس کی مثالیں تو بعد میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کی جائیں گی۔ تو بہرحال ابھی فی الوقت یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ذا اس میں موصول والا ہوتا ہے وہ من یا ما استفہامیہ کے بعد آتا ہے، اور وہ ذا اشارے کے معنی نہیں دیتا، جو کے معنی دیتا ہے۔ لہذا یہ ما کے بعد یا من کے بعد استعمال میں آنے والا ذا جو ہوتا ہے وہ ذا موصولہ ہوتا ہے، جبکہ اس سے اشارہ کرنا مقصود نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے ذو ہے، ذو کی بھی ایک دوسری کیفیت میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے
کہ ذو یہ اسماء ستہ مکبرہ والا بھی ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، ذو کے معنی ہوتے ہیں والا۔ یہ دیکھیے وہاں پہ ہم نے مثال یہ پڑھی تھی، ذو مالن مطلب یہ کہ مال والا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، یہ والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذو کا لفظ ہے یہ اسماء موصولات میں سے شمار ہوتا ہے، مگر بھئی عرب کے بہت سارے قبائل تھے، بہت سارے قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ تھا بنی طی کا قبیلہ، بنی طی والا قبیلہ۔ تو اس قبیلے کے پاس اس کی لغت میں، اس کی خصوصی زبان میں، ان لوگوں کے پاس یہ ذو اسم موصول ہے، بھئی اس قبیلے کے پاس ہے۔ تو اسی لیے اس ذو کو اس طرح جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، ذو تائیہ، یعنی بنی طی جو قبیلہ ہے ان کے پاس جو ذو اسم موصول ہے وہ ذو۔ تو ذو تائیہ کا مطلب بنی طی والا ذو۔ تو بنی طی قبیلے والے یہ ذو کو اسماء موصولات میں سے شمار کرتے ہیں، اس میں موصول بناتے ہیں۔ تو یہ بھی بھئی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے دوستو اب یہ جو ذو ہے یہ دیکھیے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ ذو جو اس میں موصول والا ہوتا ہے وہ والا کے معنی والا نہیں ہوتا، اسماء ستہ مکبرہ والا ذو نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ مثالوں سے واضح ہوگا۔ دیکھیے دوستو یہاں پہ پہلی مثال ہے جاء ذو قرأ، بھئی آیا وہ جو پڑھا، بھئی وہ آیا جو پڑھا تھا۔ تو یہ ذو والا کے معنی والا نہیں ہوتا، یہ الذی کے معنی والا ہے، یہ الذی کے معنی والا ہے۔ تو یہ جو ذو آیا ہوا ہے قرأ کے بعد آیا، قرأ سے پہلے آیا ہے، یعنی مطلب واحد کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اس سے مراد الذی۔ پھر اسی طریقے سے جاء ذو قرأت، اس وقت بھی ذو کا ذو رہے گا لیکن وہ صیغہ آگے والا بدلے گا، مؤنث ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جاء ذو قرأت، وہ آیا، وہ آئی جو پڑھی، جو پڑھی تھی۔ تو یہاں پہ بھی ذو آیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ذو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مؤنث کے مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہے وہ ذو ہی، لیکن یہ اللتی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو ذو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو ذو ہے یہ مطلب یہ کہ اللتی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ قرأت کا لفظ بھئی آگے آ رہا ہے صیغہ مؤنث کا ہونے کی وجہ سے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذو قرأوا ہے، تو قرأوا یہ جمع ہے، اس کے ساتھ یہ ذو مل کے آیا ہوا ہے، تو یہ جو کے معنی والا بھئی آئے وہ جو پڑھے، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو یہ جو ذو کا لفظ ہے یہ الذی نا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے ذو ایک ہی شکل و صورت میں، لیکن وہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کے اعتبار سے الگ الگ مفہوم رکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پہ ایک مثال ہے، دیکھیے دوستو ذو قرأتا، بھئی آئیں وہ دو جو پڑھیں، تو یہ اللتانی، یہ جو اللتانی ہے نا، اللتانی اس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بھئی اللتانی کے معنی میں۔ تو اس طرح یہ جو ذو ہے یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہر ایک کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص بنی طی قبیلے کے پاس یہ اسم موصول ہے، اسی لیے اس کو ذو تائیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے اسماء موصولات ہیں اور یہ ان کا تعلق اسماء موصولات مشترکہ سے ہے۔ دوستو اسی گفتگو پر آج کی کلاس کو ختم کیا جاتا ہے، والحمدللہ رب العالمین۔